بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے اور ان کو کیا کیا تکالیف آئیں، یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا شمار بھی ان مشہور انبیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے تکالیف پہنچنے پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نواز کر آزمایا۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے۔ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید کی 4 صورتوں میں کیا ہے، اور فرمان الہی ہے اور ان کی اولاد یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام کی شادی محترمہ رحمت بنت افراسیام سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ان سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ علیہ السلام انتہائی نیک، باکثرت اللہ کے ذکر کرنے والے اور بڑے ہی صابر و شاکر بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور فرمان الہی ہے ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد آپ علیہ السلام اللہ کو بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا۔ آپ علیہ السلام کی ساری دولت جاتی رہی، اولاد بھی فوت ہو گئی اور گھر بار بھی ویران ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہے اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ علیہ السلام سے دور رہنے لگے۔ صرف آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رحمت آپ کے ساتھ رہیں اور آپ علیہ السلام کی ضروریات پوری فرماتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کی وفادار بیوی اجرت پر دوسروں کے کام کر کے آپ علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ اسی آزمائش میں 18 سال گزر گئے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کا مفہوم ہے سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر، پھر لوگوں میں سب سے زیادہ نیک لوگوں پر، اس کے بعد جو ان سے کم درجہ کے ہوں ان پر آتی ہے۔ انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر آنے والے مصائب اور ان پر صبر ضرب المثل بن گئے۔ آخرکار جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حضور صحت کے لیے دعا مانگی، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ مجھے تکلیف دہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فرمان الہی ہے اے میرے رب، بے شک شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنی صحت اور مصائب دور ہونے کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہے وہیں اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، اس سے ایک چشمہ جاری ہوگا جس سے آپ غسل کریں، بیرونی سب بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اسی چشمے کا پانی کو پئیں، اندرونی بیماریوں سے بھی شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صحت کاملہ عطا فرما لی۔ فرمان الہی ہے چنانچہ ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی بیماری دور کر دی۔ حضرت حدیث مبارکہ میں حضرت ایوب علیہ السلام سے ملنے کے بعد ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، اتنے میں سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ علیہ السلام پر آ گرا۔ آپ علیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کو مٹھیوں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس دولت سے مستغنا نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں اے میرے رب، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے مستغنا نہیں ہو سکتا۔
حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی نہیں کی اور مصائب اور بیماری پر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے صبر کرنے کی خوب تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کے تمام مصائب دور فرما دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو خاندان اور مال و دولت سے بھی نوازا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کے بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آپ علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ کی وہ بیوی آپ کی صحت کی شدید خواہش مند تھی اور ہر وقت بیماری میں شفا کی تلاش میں رہتی تھی۔ شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک شرکیہ عمل بتایا۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو وہ عمل بتایا جس پر آپ غصے میں آئے اور کہا کہ وہ شیطان تھا اور تم شیطانوں کی باتوں میں کیوں آ گئی، اور ساتھ ہی قسم اٹھا لی کہ مجھے اللہ رب العزت نے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب تندرست ہوئے تو قسم پوری کرنا چاہیے۔ آپ نے کی شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک ایسا رستہ بتایا جس میں آپ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئی۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آپ نے 100 تنکوں والی جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لی اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بڑے متقی، پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا رستہ نکال دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں کامیابی کے بعد دین ابراہیم پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام 93 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے اپنی بیوی سے پہلے اپنے بیٹے حومل اور اس کے بعد بشر کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گا بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔